السلام علیکم، میں محمد الکرنین اور اپنے یوٹیوب چینل نو سائیڈ کے ساتھ پولیٹیکل انالیسس کی سیریز کی آج جنگ کا ہمارا آخری حلقہ ہے۔ جنگ کے تینوں حلقے جب ہم کر لیں گے تو آپ ہمیں بتائیں گے کہ ہم انشاءاللہ اس کے بعد کس اور ضلع کے حوالے سے بات کریں۔ تو آپ کے کمنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنی اگلی ہماری ٹیم ہے اس حوالے سے ہم ڈیٹا اکٹھا کریں گے اور اس کے مطابق اپنی انالیسس میں آپ کو دوں گا کہ اگلا ڈسٹرکٹ ہم کون سا کور کریں۔ آج جو ہم جنگ کا آخری حلقہ کر رہے ہیں، نیا نمبر ہے اس کا NA 110۔ اس کے اگر ہم ایریے کی بات کریں تو یہاں پر احمد پور سیال تحصیل پوری اور شورپور تحصیل، جس میں سے حویلی بہادر شاہ کو ایکسکلوڈ کر کے یہ ایریا جو ہے اس سیٹ کے اوپر بنتا ہے۔ یہاں پر اگر ہم بات کریں 2018 کی تو یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار تھے صاحبزادہ امیر سلطان صاحب، وہ یہاں پر 90,000 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے تھے۔ 90,000 کے تقریباً ووٹ لیے تھے انہوں نے۔ محمد آصف معاویہ نے یہاں پر آزاد حیثیت میں الیکشن کنٹیسٹ کیا اور انہوں نے 70,000 ووٹ لیے۔ یہاں پر امیر عباس سیال، انہوں نے یہاں پر MNA کا الیکشن لڑا اور 54,000 ووٹ لیے تھے۔ اور آخر میں یہاں پر سائمہ اختر بھروانہ، انہوں نے یہاں پر الیکشن لڑا آزاد حیثیت میں، انہوں نے بھی یہاں پر 48,000 کے قریب ووٹ لیے۔ تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سیٹ کے اوپر جو ہے پارٹی سے زیادہ پرسنل لوگوں کا ووٹ بینک زیادہ ہمیں نظر آتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو کارکنان ہے، جو یہاں پر سیاستدان ہیں، ان کو پارٹی کی کچھ زیادہ ضرورت نہیں پڑتی۔ ہاں، جیت کے لیے ان کو کسی نہ کسی پارٹی کے وہ 8 سے 10,000 ووٹ چاہیے تاکہ وہ کسی اور کینڈیڈیٹ سے ذرا اوپر ہو جائیں۔ اگر ہم یہاں پر پہلے پاکستان مسلم لیگ نون کی بات کریں، یہاں پاکستان مسلم لیگ نون کے دو گروپ بنے ہوئے ہیں۔ پہلا جو گروپ ہے وہ سردار بابر علی خان سیال جو ہے سابقہ ضلع ناظم جنگ، وہ یہاں پر الیکشن کنٹیسٹ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کے بہت سارے اہم لوگوں سے ان کے تعلقات بھی ہیں، اعظم تارڑ اور یہ سارے جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں آج کل، ان کے ساتھ اس کے تعلقات بھی ہیں اور یہ خود یہاں پر کمپین بھی کر رہے ہیں NA 110 کے اندر ایز اے مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ۔ یہاں پر محمد آصف معاویہ جو ہے، آصف معاویہ نے پچھلی دفعہ یہاں پر الیکشن کنٹیسٹ کیا۔ اب وہ یہاں پر آصف معاویہ جو ہے مسلم لیگ نون کے ٹکٹ کے اوپر الیکشن لڑیں گے۔ اب انہوں نے جو یہاں پر پینل تشکیل دیا ہے، ان کے ساتھ خالد محمود سرگانا ہوں گے MPA کی ٹکٹ پر، خالد غنی یہاں پر ہوں گے اور دوسرے امیر عباس سیال۔ تو امیر عباس سیال میں نے آپ کو بتایا کہ 2018 کے الیکشن کے اندر انہوں نے MNA کا الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا، تو اس لیے ان کا اچھا خاصا ووٹ بینک موجود ہے یہاں پر، اور اس لیے آصف معاویہ کے ساتھ ان کا پینل بنانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک اچھی اور بہتر پرفارمنس یہاں پر دیں گے۔ بابر علی سیال جو ہے، ان کے ساتھ یہ سیال کے ہیں، تحصیل احمد پور سیال کے ہیں، تو یہاں پر ان کا بھی ووٹ بینک ہے، یہ ضلع ناظم ہے، ان کے تعلقات بڑے بڑے ہیں۔ یہ بھی ظاہر ہے اپنا گروپ جب اگر ان کو ٹکٹ پارٹی دیتی ہے تو انہی میں سے لوگوں کو یہ اپنا پارٹی کا پینل پھر تشکیل دے سکتے ہیں۔ یہاں پر میرا اپنا یہ خیال ہے کہ آصف معاویہ کو اگر مسلم لیگ نون ٹکٹ دیتی ہے تو وہ ان کے یہ ٹکٹ نکال کر دیں گے۔ اگر یہ ٹکٹ چلا جاتا ہے بابر علی خان سیال کے پاس، تو بابر علی خان کے پاس میرا نہیں خیال کہ اتنی سٹرینگتھ ہے ووٹوں کی کہ وہ یہاں پر 80 سے 90,000 ووٹ لے سکیں۔ ہاں، ان کے بعد 25, 30, 40,000 ووٹ ہوں گے جو ان کو مل سکتے ہیں، ان کے پاس ہیں بھی صحیح، لیکن وہ اس حد تک نہیں ہے کہ وہ یہاں پر MNA منتخب ہو سکے۔ تو اس لیے یہ دیکھنا پڑے گا کہ پاکستان مسلم لیگ نون یہاں پر کس کو ٹکٹ جاری کرتی ہے۔ اگر یہاں پر ہم بات کریں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، تو صاحبزادہ امیر سلطان ہی یہاں پر PTI کی طرف سے MNA کے کینڈیڈیٹ ہوں گے۔ پچھلی دفعہ وہ وننگ کینڈیڈیٹ تھے، جیت گئے تھے، اس دفعہ بھی پاکستان تحریک انصاف انہی کے اوپر ریلائی کر رہی ہے۔ یہاں پر ایک اور کینڈیڈیٹ سائمہ اختر بھروانہ، سائمہ اختر بھروانہ جو ہے
یہ پچھلی دفعہ آزاد حیثیت میں الیکشن لڑا تھا، یہ یہاں سے پہلے بھی ایم پی ایم این اے منتخب ہو چکی ہے، تو اس لیے سائمہ اختر بھروانا کا یہاں پر ووٹ بینک ہے۔ وہ پچھلے الیکشن کے اندر بھی ہم نے دیکھا 48,000 ووٹ تھے، وہ بھی اگر یہاں پر امیر سلطان ان کے ساتھ کوئی پیچ اپ کر لیتے ہیں، یا یہاں پر جو سائمہ اختر بھروانا ہے وہ کسی وجہ سے کسی توسط سے پاکستان تحریک انصاف کے پینل کے اندر شامل ہو جاتی ہے، یا تو ایز اے ایم این اے یا تو ایز اے ایم پی اے، وہ کسی بھی وجہ سے، تو پھر یہاں پر جو سائمہ اختر بھروانا ہے ان کی پوزیشن بھی بہتر ہو سکتی ہے۔ ابھی تک کے مطابق امیر سلطان یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، اور آصف معاویہ جو ہے وہ پاکستان مسلم نون کی طرف سے، اور بابر علی خان وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے۔ تو یہ جو گروپ ہے ابھی تک میرا یہ خیال ہے کہ آصف معاویہ والا گروپ جو پینل ہے وہ یہاں پر اگر ہوا تو جیت جائے گا، لیکن ٹکٹ ہونا ضروری ہے۔ اگر ان کے پاس ٹکٹ نہ ہوا مسلم نون کا، اور ادھر سے امیر سلطان کے پاس ٹکٹ چلا گیا جس کا 80 to 90% چانس ہے انہیں کو ہی ملے گا، تو پھر یہاں پر امیر سلطان کی پوزیشن بہتر ہوگی۔ یہاں پر جو فیصلہ ہے ایکچولی وہ دیکھنا پڑے گا کہ کون پارٹی جو ہے وہ کس کینڈیڈیٹ کو یہاں پر کھڑاتی ہے، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ یہ بھی دیکھنا پڑے گا کیا جب مسلم لیگ نون اگر ٹکٹ آصف معاویہ کو دیتی ہے تو کیا آصف معاویہ یہ جو بابر علی خان ہے، بابر علی خان سیال، وہ کیا آزاد حیثیت میں الیکشن لڑیں گے یا وہ ان کی سپورٹ کریں گے؟ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ وہ آزاد حیثیت میں الیکشن کنٹیسٹ کریں گے۔ جنگ کے اندر یہ ہسٹری رہی ہے، جنگ کے اندر بہت سارے لوگ آزاد حیثیت میں الیکشن لڑتے ہیں۔ یہ ہر علاقے کی، ہر ڈسٹرکٹ کی اپنے اپنے کچھ ڈائنامکس ہوتے ہیں۔ کچھ جگہوں کے اوپر صرف آپ دیکھیں گے 2 ہی کینڈیڈیٹ ہے، بس انہیں کے درمیان مقابلہ ہوتا ہے، تیسرا جو کینڈیڈیٹ ہوتا ہے وہ بالکل ہوتا ہی نہیں ہے۔ لیکن جنگ ایسی جگہ ہے جہاں پر آپ کو 3 4 5 جو بندے ہیں وہ بالکل ایسے ہی نیک ٹو نیک چل رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے یہاں پر بابر علی جو ہے وہ آزاد حیثیت میں الیکشن کنٹیسٹ کرتے ہیں، یا آصف معاویہ کو ٹکٹ نہ ملا تو وہ بھی یہاں پر آزاد حیثیت میں کنٹیسٹ کریں گے، لیکن اس کا نقصان جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کو ہوگا۔ تھینک یو سو مچ۔